بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ مختلف علماء اکرام، اسلامک اسکالر موجود ہوتے ہیں اور ہم اس سحر ٹرانسمیشن میں مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سامعین ناظرین کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی جاننے کی اپنے معزز مہمانوں سے کوشش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام نہ صرف عبادات، نماز، روزہ، حج وغیرہ کی حدود کا تعین کرتا ہے، بلکہ اسلام مکمل انسان کی اخلاقی، معاشرتی اور انسان کی افرادی خاندانی زندگی کی تمام پہلوؤں کا بھی احاطہ کرتے ہوئے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ ناظرین کرام، دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے۔ دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بحیثیت مسلمان اگر ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو انہی دو چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے زندگی کو گزاریں۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے سنت کس کو کہتے ہیں، سنت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، جو تارک سنت ہے اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں اپنے معزز مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ کرام کا تعلق سنت کے ساتھ کیسا تھا، صحابہ کرام کس انداز کے ساتھ محبت کرتے تھے، کس انداز کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والو میری اطاعت کرو اور میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا اطاعت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں اطاعت ضروری ہے، یا زندگی کے تمام پہلوؤں کے اندر انسان کے لیے اطاعت سنت پر عمل کرنا ضروری ہے؟ اسی سلسلے میں میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں فضیلت الشیخ اویس کرنی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب ہیں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ سر، آپ الاسان ٹی وی کی خصوصی نشریات رمضان احسان میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ عبدالرؤف صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ تو سر آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ الاسان ٹی وی کی خصوصی نشریات رمضان احسان سینڈ ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے۔ تو شیخ محترم، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں پہلے میں بتا بھی چکا ہوں، تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سنت کیا ہے، سنت کہتے کس کو ہیں، جو تارک سنت ہے، سنت پر عمل نہیں کرتا جان بوجھ کر، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ بتلائیے گا کہ سنت رسول کس کو کہتے ہیں، اور اسلام کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں آپ کا، الاحسان ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم کا، جزاک اللہ۔ کہ آپ احباب نے پھر سے ایک بار رمضان کی اس پرسعادت گھڑی میں، رحمت والی گھڑی میں الاحسان آڈینس سے ملاقات کا پھر سے موقع دیا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سنت
کی جو تعریف ہے السنت ما سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، خواہ وہ حضور کا قول ہو، آپ کا عمل ہو، یا آپ کی تقریر ہو کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہو۔ تو سنت دین اسلام کے شرائع میں سے دوسرا اصول ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا، پہلا اللہ رب العزت کا فرمان اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، بلکہ وزن کے اندر، عمل کے اندر، حجیت کے اندر دونوں برابر ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی تائید اللہ رب العزت کے فرمان سے ہی حاصل ہے، اور دراصل یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ قرآن بھی وہی ہے اور سنت بھی وہی ہے، جیسے قرآن اتھینٹک دلیل ہے ویسے ہی سنت بھی دین اسلام کے شرائع میں سے ایک اتھینٹک دلیل ہی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ عبدالرؤف صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ سر، قرآن مجید کے اندر جس طرح شیخ صاحب فرما رہے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے جو احکامات اہل ایمان کو دیے، مسلمانوں کے دیے، انسان کو دیے، تو ان احکامات کی جو عملی تفسیر ہے اور ان احکامات کا جو عملی نمونہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسلام کے اندر جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کے ارشاد کے فرمان کے مطابق جو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے نبی کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بے شک عام طور پہ یہ جو کنسپٹ ہوتا ہے عبادت کے حوالے سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ 4-5 چیزیں لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے شاید یہی دین ہے، اور اس کے اندر ہی شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ باقی لوگوں میں یہ ہے کہ اگر سیاست کرنی ہے تو وہ ہم اپنے طریقے سے کریں گے، کاروبار کرنا ہے تو وہ اپنے طریقے سے کریں گے، معیشت کو دیکھنا ہے، بینکنگ کو دیکھنا ہے، اکانومی کو دیکھنا ہے، دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، تو وہ ایک الگ سے کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ وہ الگ چیز ہے۔ مذہب کو ایک الگ درجے میں رکھا ہوا ہے اور ان چیزوں کو الگ رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبہ جو ہے اس کے اندر تمہارے نبی کی زندگی جو ہے وہی تمہارے لیے نمونہ ہے، تم نے اس کو دیکھ کے چلنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ معیشت ہو، معاشیات کا شعبہ ہو، اکانومی ہو، سیاست ہو، اور اسی طرح جتنے بھی معاملات ہوں گے ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی چلیں گے۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت۔ سبحان اللہ۔ جو شخص میرے طریقے سے محبت کرتا ہے یقیناً اس نے ہی مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو یہاں کئی چیزیں نکل آتی ہیں کہ معیار محبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ جو ہے اگر کوئی اور طریقہ شخص پسند کر لیتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، تو وہ تو اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اور وہ سنت کے خلاف دوسرا معاملہ بدعت کی طرف چلا جائے گا کہ اپنا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، اور جو اپنا طریقہ ایجاد کیا وَإِن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کے رسول کا طریقہ جو ہے وہی اسلام ہے، اور جس نے اس کے علاوہ کوئی اور چیز پسند کر لی ہے اس سے قبول نہیں کی جائے گی، اور اگر اس نے وہ ساری زندگی اس کے مطابق عمل کرتا رہا ہے تو آخر میں وہ گھاٹے میں چلا جائے گا۔ مجھے اس بات پہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی کہ ان سے کسی نے ولایت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بڑا شاندار جواب دیا کہ اگر کوئی شخص تمہیں ہوا میں اڑ کے دکھائے، پانی پہ چل کے دکھائے، آگ میں کھڑا ہو کے دکھائے، اور اگر وہ میرے نبی کی ایک بھی سنت کا تارک ہے تو شیطان ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی بڑی شاندار بات ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی ایک کمال کا جو ہے نا وہ معیار سنت سمجھا دیا کہ دیکھیں
وہ شعبدہ باز ہے، سنت ہی اصل چیز ہے۔ تو اولیاء اللہ کی پہچان جو ہے معرفت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ سب سے پہلے سنت ہے۔ اگر سنت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو زندگی کے ہر میدان میں جہاں بھی ہم جائیں گے، جہاں بھی کچھ دیکھنا ہے، جہاں بھی کچھ کرنا ہے، وہاں سنت رسول بہت ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ شیخ محترم۔ اگر انسان سمجھے کہ میں دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہوں اور صرف جو قرآن مجید کے اصول ہیں، قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اس پر ہی عمل کر کے میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں گا، آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور میں وہ سمجھے کہ جو سنت رسول ہے اس کی پیروی کیے بغیر، کیا ایسا ممکن ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم ہی، قرآن مجید کے جو اصول ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو ہی اپنے لیے کافی سمجھے اور سمجھے کہ میرے لیے جو سنت رسول ہے اس کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں جی، یہ بات سننے میں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے جی کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، مجھے سنت کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ گمراہ لوگوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے انہوں نے امت مسلمہ کے کثیر لوگوں کو گمراہ کیا۔ جی امام اوزاعی رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن اپنی تفسیر کے لیے جتنا سنت کا محتاج ہے، سنت اتنی قرآن کی محتاج نہیں۔ اللہ سنت تو باقاعدہ خود ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے، بعض ان چیزوں کی بھی جن کی قرآن مجید وضاحت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا حکم ہمیں مل گیا، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کس چیز کے اندر کیا چیز زکوٰۃ دی جائے گی، کون شخص دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سارے معاملات، نماز ظہر کی کتنی رکعات پڑھنی ہے کون ہمیں بتائے گا، سنت بتائے گی، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کون بتائے گا، سنت بتائے گی۔ دیگر سارے احکامات میں ہم سنت کے محتاج ہیں، اور صرف قرآن کو ہم کیسے کافی سمجھ سکتے ہیں جب قرآن نے خود نہیں کہا کہ میں کافی ہوں، اور قرآن خود ہمیں سنت کی رہنمائی کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کثیر فرامین قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، پھر اولی الامر کی اطاعت، بلکہ قرآن کی اور سنت کی اطاعت غیر مشروط اطاعت۔ بلکہ شیخ صاحب میں آپ کی گفتگو کے اندر یہ بات بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو فَاتَّبِعُونِي، تو میرے پیغمبر کی یہ اتباع کریں، میرے پیغمبر کی جو سنت ہے، جو احادیث ہیں، ان پر عملی مظاہرہ فرمائیں۔ جی بالکل، یہ بڑی خوبصورت اور بہترین بات ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بتا دی، اور محترم قاری صاحب نے بھی ابھی ذکر کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت معیار دونوں کا ایک ہے، اور وہ ہے اتباع رسول اور اتباع قرآن، اور یہی ضابطہ حیات ہے کہ قرآن اور حدیث کو ملا کے، اور اللہ رب العزت نے کئی جگہ پہ حدیث کا ذکر کیا قرآن مجید میں کہ قرآن اور اس کی تفسیر، قرآن اور اس کی تفسیر جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اس امت کو دی گئی، اور جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ شرائع میں سے دوسرا جو اصول ہے قرآن کے بعد وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ بے شک شیخ صاحب آپ اس بارے میں کیا فرمانا چاہیں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، وہ اطاعت رسول کے ساتھ ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور جس نے نافرمانی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی قول کی، فعل کی، تقریر کی، تو گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ جی شیخ محترم اپنے سوال کی طرف بھی، اپنے جو ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، درود بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور ظاہراً بڑے دعوے محبت کے ہیں، لیکن کیا وہ اگر سنت کو چھوڑ دے گا تو کیا ایسی جو محبت ہے وہ قابل قبول ہے؟
دیکھیں جی، اس بات کو سمجھنا تو بڑا کامن سینس کی بات ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ دعویٰ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور وہ کہیں کہ اٹھ کے گلاس پانی لا دو، اور ہم کہیں نہیں جی ہم آپ کی محبت میں بیٹھیں ادھر، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اس کو تو کوئی عقل مند بندہ محبت سمجھے گا ہی نہیں، اور قرآن مجید نے بھی اس کو محبت ڈکلیئر نہیں کیا۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو ایک چیز ہے، اللہ کی محبت بھی حضور کی اتباع کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی محبت کے بارے میں تو ایک الگ بات ہے، اللہ کی محبت بھی حضور کی اتباع کے بغیر پوری نہیں ہے۔ اور ایسے ہی قاری صاحب نے جو حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ بغیر میری اطاعت کے اس کا دعویٰ سچا ہے ہی نہیں۔ تو دعویٰ محبت بغیر اتباع کے اور بغیر سنت رسول کی محبت کے پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ شیخ محترم بتائیے گا صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرامین جاری کیا کرتے تھے صحابہ کرام نے ان کو سنا، تو صحابہ کرام کی جو محبت تھی سنت کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے طریقے کے ساتھ، اس کا کیسا تعلق تھا، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کی سنت کے ساتھ محبت دیکھیں تو یقین کریں ہم اپنے آپ کو بڑا ہی حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی محبت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی تھی۔ نبی علیہ السلام آئے، حضور نے دیکھی، آپ نے اتار کے پھینک دی اور آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مومن بندے کا۔ اب نبی علیہ السلام یہ فرمان جاری کر کے چلے گئے۔ بعض بندوں نے کہا اٹھا لو، کسی اور کام آ جائے گی، بیچ لینا، یا کسی عورت کے کام آ جائے گی۔ اس نے کہا جس چیز کو نبی علیہ السلام استعمال کر سکتے ہیں، بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے، والدہ کے لیے، والدہ کے لیے، نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ شخص کہنے لگا جس چیز کو میرے نبی نے اتروا کے پھینک دیا ہے میری غیرت اجازت نہیں دیتی میں اس کو دوبارہ سے پکڑوں۔ اور یہی جذبہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پہلے خاوند میں سے، ایک دن حضور کے پاس بیٹھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کا اچھا معاملہ تھا اپنے اس بیٹے کے ساتھ جو سگا نہیں تھا، بیوی کا بیٹا تھا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بچے اللہ کا نام لے، اپنے سامنے سے کھا اور دائیں ہاتھ سے کھا۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ وہ دن گزر گیا اور آج کا دن ہے، میں نے کبھی بھی اس سے ہٹ کے کھانا نہیں کھایا۔ نبی علیہ السلام کے حکم کے ساتھ اور آپ کی سنت کے ساتھ یہ معاملہ صحابہ کرام کا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر اس قدر سنت کے ساتھ محبت، نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، بعد میں پھر حج کرنے گئے، اور اسی راستے سے گئے جس راستے سے نبی علیہ السلام گئے تھے، وہاں رکے، وہاں سٹے کیا جہاں پہ نبی علیہ السلام نے، یہاں تک کہ جس درخت کے سائے کے نیچے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے عبداللہ ابن عمر وہاں بھی بیٹھے، اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، اور اس لیے ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ متبع سنت یہ صحابی، یہ ٹائٹل ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا کہ متبع سنت صحابی۔ تو صحابہ کی سنت کے ساتھ محبت وہ اس قدر عظیم تھی کہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو ہم خود کو سنت رسول میں ڈال لیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ محترم صحابہ کرام کا ذکر ہو، اور مزید میں چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا جو انداز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اس کے بارے میں بہت ایک ایمان کی حرارت بڑھ رہی تھی، تو کیا فرمانا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ شیخ صاحب جو ہے نا بڑے اچھے انداز سے وضاحت کے ساتھ جو ہے نا ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے بارے میں، اور ایک دو چیزیں میں ایڈ کر لیتا ہوں کہ اگر وہ کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو وہاں کوئی انہوں نے پیشاب وغیرہ نہیں کیا، تو ساتھیوں نے پوچھا تو کہتے ہیں اللہ کے رسول یہاں بیٹھے تھے، حتیٰ کہ ایک دیوار کے ساتھ انہوں نے ایک اپنے کندھے کو ایسے رگڑ دیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ ایزی گزر سکتے تھے آسانی کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول کا کندھا نے اس دیوار کو چھوا تھا، وہ تو ویسے اچانک کسی وجہ سے چھو گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میرا کندھا بھی یہیں پہ چھو جائے۔
ان باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ قدم رکھ کے چلنا چاہتے تھے. ان کی خواہش تھی کہ ہمارا ایک بھی قدم جو ہے نا وہ سائڈ پہ نہ ہو. تو جو شخص اتنا اہتمام کرتا ہو ان کی تعلیمات سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں یہ رویہ پایا جاتا تھا کہ وہ تو ایک تو اللہ کے رسول کے قدم پہ قدم رکھنا جی محبت کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی بھی برداشت نہیں کرتے تھے چاہے ان کا کتنا قریبی ہو. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ کہ عورتوں کے مسجد میں آنے کے بارے میں ان کے بیٹے بلال نے کہہ دیا کہ جی واللہ لنمنعہن، ہم ان کو ضرور روکیں گے، وہ کیوں آئیں گی مسجد میں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول جو ہے انہوں نے اجازت دی ہے، انہوں نے نہیں روکا، تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے. تو پھر راوی بیان کرتا ہے کہ بہت برا بلا کہا، کلام تک چھوڑ دی اس وجہ سے کہ یہ اپنے بیٹے کے ساتھ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی میں بات کر دی اس نے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا، وہ بیٹھا تھا اور وہ پتھر ایسے پھینک رہا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ یہ اس طرح کا پتھر پھینکنا جو ہے یہ نقصان دہ ہے کہ کوئی انسان گزرے گا اس کی آنکھ میں چلا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو وہ اس نے توجہ نہیں کی، لاپرواہی میں لاوالی پن ہے کہ پھر پھینکتا رہا. اس کو بھی بڑا برا پلا کہا، اس کے ساتھ قطع تعلقی اختیار کر لی اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ایک ہم مسلمان ہیں جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ہاں کتنی اہمیت ہے. بالکل یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. بہت سارے معاملات ہیں جہاں شادی بیاہ کے معاملات ہوں، یہ جو ہے وفات کے معاملات ہوں، تو خاص کر شادی بیاہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا، نکاح کا ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق نہیں چلتے. بے شک. اور خوشی کے نام پہ جی عجیب قسم کی رسمیں اور پھر وہ رواج، اور اگر کہیں تو کہتے ہیں جی چھوڑیں جی مولوی صاحب خوشی کا موقع ہے. یعنی ان کے نزدیک یہ اسلام نامکمل دین ہے، اور اسلام نے خوشی منانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں بتایا کہ خوشی کیسے منانی ہے. اسلام ایک ان کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ وہ کامل دین نہیں ہے، اس نے خوشی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں دیا، کوئی طریقہ ہی نہیں بتایا کہ خوشی کیسے ہوتی ہے. اور یہ پھر وہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سارے جو غیر اسلامی رسم و رواج اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے، تو اس سے ہٹ جاتے ہیں. اور ایک بات میں ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے یہاں پہ کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جب 1.5 لاکھ صحابہ کرام کم و بیش اتنی تعداد میں موجود تھے، جی تو جو نصیحتیں کی تھیں، آپ اس کو وصیت کہہ دیں نصیحت کہہ دیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. نبی کی خواہش ہوتی ہے جی کہ جو میرے پیروکار ہیں یہ گمراہ نہ ہوں، بالکل. یہ ہدایت پر رہیں. اور وہاں جو آپ نے فرمایا کہ میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو گے. وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول کا طریقہ ہے. تو جب تک طریقے پہ رہیں گے گمراہ نہیں ہوں گے. بے شک. اس کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. جو ہی ہم طریقے سے ہٹیں گے تو پھر گارنٹی ختم ہوئی، شیطان ہمیں بہکا کے لے جائے گا. اب جو بات ہم نے پہلے کی تھی آپ نے بھی کی کہ لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، تو دوسری چیز جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا طریقہ، جب طریقہ چھوڑ دیا تو پھر گارنٹی ہدایت کی ختم ہوگی. اس لیے وہ کہتے ہیں جو قرآن کافی ہے، وہ گمراہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دوسرا حصہ چھوڑ دیا اور ہدایت کی گارنٹی ختم ہوگی. تو پھر کبھی ادھر منہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف، وہ ایسے بکھلائے پھرتے ہیں، وہ ہدایت پر نہیں رہتے. شیخ محترم کہ ہمارے جو سوسائٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو سنت ہے اس کو صرف نماز کے ساتھ تخصیص ہے، اس کی مخصوص ہے کہ نماز سنت کے مطابق ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، حج ادا کریں گے، روزہ ادا کریں گے. لیکن جو ہماری افرادی زندگی ہے یا خاندانی زندگی ہے یا معاشرتی ہماری زندگی ہے، ہماری جو تعلیم ہے اس کی جو زندگی ہے، اس میں سنت کو شامل کرنا ضروری نہیں ہے. تو کیا جو جان بوجھ کر سنت کو ترک کرنے والا ہے، سنت کو اپناتا نہیں ہے، جان بوجھ کر
دیگر زندگی کے معاملات میں سنت کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں کیا وعید ہے؟ حضرت جی، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جی، یہ کنسیپٹ رکھنا کہ اسلام مسجد مدرسے تک محدود ہے یا صرف ہماری عبادات تک ہے، یا یہی کنسیپٹ سنت کے بارے میں رکھنا، دین کے بارے میں رکھنا، یہ یقیناً ایک گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ تم تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ مسلمان چاہے جتنا مرضی ایمان کا، اسلام کا دعویٰ کریں، یہ تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے سارے فیصلوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عدالت میں نہ پیش کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی خدمت میں فیصلوں کو پیش کرنے کا مطلب تھا کہ آپ کے پاس چلے جانا مسجد نبوی میں یا کہیں بھی اور آپ کے سامنے کیس رکھ دینا، اور حضور کے جانے کے بعد آپ کی عدالت میں کیس پیش کرنے سے مراد ہے کہ اپنے کیس کو حدیث رسول کے سامنے پیش کر دیا جائے، سنت رسول کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے دین اسلام کے اور اپنی زندگی کے سارے معاملات میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی معیشت میں، اپنے معاش میں، اپنے خاندانی نظام میں، اور بہترین وہ نظام ہے جو دین اسلام نے ہمیں دیا ہے، قرآن اور حدیث کو ملا کے سنت کی صورت۔